بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے جامع ترمذی کی ایک حدیث بیان کروں گا، اور اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو 4 باتوں کا حکم دیا ہے، اور ان 4 باتوں میں امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے بچے تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ دوسری بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ تیسری بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب تو سوال کرے اپنے اللہ سے سوال کر۔ چوتھی بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو مدد طلب کرے اپنے اللہ سے مدد طلب کر۔ یہ 4 باتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائی۔ پہلی بات وہ یہ ہے کہ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر۔ جو اللہ رب العزت نے حکم دیے ہیں، جن جن باتوں کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو باتیں بیان فرمائی ہیں اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ تو کر، ان کو بجا لا، تو اللہ رب العزت تیری حفاظت کریں گے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کے اوامر کو، جو اللہ رب العزت نے حکم دیے ہیں، اس کو بجا لاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو حفاظت کیسے کرتا ہے؟ اللہ رب العزت دین و دنیا میں اس کی مدد کرتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی مدد کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد ہر وقت اس کے ساتھ شامل حال ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، وہ لوگ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، وہ جس کا تم کو وعدہ دیا گیا ہے، لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر رجوع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے کے لیے۔ تو یہاں حفیظ کا معنی بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے، اس سے مراد یہ ہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً ہی اللہ کی طرف رجوع کر لینا، یہ حفیظ ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرے گا، اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول نے دین کے اندر کام بتائے ہیں، حکم دیے ہیں، وہ اسی طرح منوان کرے گا، تو اللہ رب العزت اس بندے کی حفاظت کرے گا۔ وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کی حفاظت کریں گے، اس کو جنت عطا کریں گے۔ دوسری بات جو بیان فرمائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے،
وہ یہ ہے احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تو اللہ کی حفاظت کر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس کے احکام کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی حدود کی حفاظت کرتا ہے، تو بندہ اللہ کو اپنے سامنے پاتا ہے، اور بندہ محسوس کرتا ہے کہ ہر وقت اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ رب العزت تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے، اللہ رب العزت تم کو دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تم دونوں نہ ڈرو، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے، تم غمزدہ نہ ہو، تم پریشان نہ ہو۔ تو جو بندہ اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے، یہ بندہ بھی اللہ کی حفاظت کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، گویا کہ یہ بندہ اللہ رب العزت کو اپنے سامنے پاتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ خاص ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کی دین کی حفاظت کرتا ہے اور دین کی حفاظت کے اندر لگا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح تیسری بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب بھی تو سوال کرے اپنے اللہ سے سوال کر، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو بے شک میں اس کے قریب ہوں، اور اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فاستجیبوا لی، اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ جب بھی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت رات کے آخری پہر جب باقی رہ جاتا ہے، ثلث باقی رہ جاتا ہے، تب آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ رب العزت خود ندا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، سوال کرے، مجھ سے مانگے، فاستجیب لہ، میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں۔ تو جو بھی بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتا۔ اسی طرح اللہ کی عطا، اللہ کی دین بہت وسیع ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک حدیث سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے خزانے کتنے وسیع ہیں۔ حدیث قدسی صحیح مسلم کے اندر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندو، تمہارے اول بھی، تمہارے آخر بھی، تمہارے انس بھی، تمہارے جن بھی ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں
اور مجھ سے سوال کریں، فسالونی فاوتیت، میں دوں گا ہر سوال کرنے والے کو جو بھی سوال کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کوئی سمندر کے اندر سوئی ڈبوتا ہے، سوئی ڈبو کر پانی نکالتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے خزانے کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ رب العزت اس کے اوپر غصے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی مانگنی ہے وہ اپنے اللہ سے مانگے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا، یہ نصیحت کی، چھوٹی چیز مانگنی ہے، بڑی چیز مانگنی ہے، جو بھی حاجت ہے اپنے اللہ کے سامنے پیش کرے۔ چوتھی اور آخری بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا کہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد طلب کر اپنے اللہ سے مدد مانگ، اپنے اللہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کر۔ اور ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر اور قسم اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یا معاذ واللہ انی احبک فی اللہ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنن نسائی کے اندر آتا ہے یہی کلمات دہرائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھلائی اور فرمایا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، تجھے نصیحت کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھا کر، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے اللہ میری مدد کر، مجھے توفیق دے میں تیرا ذکر کروں، و شکرک اور میری مدد کر، مجھے توفیق دے میں تیرا شکر کروں، وہ حسن عبادتک اور میری مدد کر، مجھے توفیق دے میں تیری اچھی عبادت کروں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ کوئی حاجت آ جائے، کوئی مشکل وقت آ جائے، سجدے میں گر جائیں، اللہ سے مانگے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ فرمایا تھا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم بیان کرتے ہو، جو تم وصف بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مددگار ہے، اللہ رب العزت ہی مدد کرنے والا ہے۔ تو یہ وہ 4 باتیں تھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کرنے کا حکم دیا۔ اور ان 4 باتوں میں سچی بات یہ ہے امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا سبق ہے اگر یہ 4 باتیں ہم کو سمجھ آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ان 4 باتوں کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت خاتمہ بالایمان فرمائے، زندگی شان والی دے، موت ایمان والی دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔